السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے بات کروں گی بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کیونکہ آج کل کے دور میں نا ماں باپ کے لیے بچوں کی تربیت ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا ملٹی میڈیا کا دور ہے۔ اس میں آپ کے بچے گھر میں رہتے ہوئے بھی کس طرف کو جا رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم۔ میں آپ کو 2 ایسے طریقے بتاؤں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان طریقوں پر اگر آپ نے عمل کر لیا پابندی کے ساتھ تو زندگی میں کبھی آپ کے بچے گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس میں پہلا طریقہ تو میں آپ سے کہوں گی کہ درود شریف کا ہے۔ اپنے بچوں کو درود پاک کا عادی بنائیں۔ کچھ اس طرح کی روٹین ان کی بنائیں کہ کوئی دن ایسا مختص کر لیں درود پاک کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو درود پاک پڑھائیں۔ ہر دن ہی درود پاک کا ہے، لیکن جو سب سے اچھا دن ہوتا ہے نا وہ جمعرات اور جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے قریب ویسے ہی بہت عقیدت والا دن ہوتا ہے، اور جمعے کے دن کے لحاظ سے ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جمعے کے دن خاص طور پر جو درود پڑھا جاتا ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں خود سنتا ہوں اس درود شریف کو۔ تو جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں نا وہ ہمارے نام اور ولدیت کے ساتھ نا ہمارے نبی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام اس طرح سے پیش کیا ہے۔ تو مطلب کتنی بڑی ایک عقیدت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا نام ہمارے نبی کے سامنے لیا جائے کہ اس بندے نے یا آپ کے اس غلام نے آپ پر آج اتنا درود و سلام پڑھا ہے۔ تو میں نے جو ہے نا ایک چیز اپنے بچوں کے اندر ڈالی ہے کہ ان کو میں نے درود شریف کا عادی بنایا، کہ میں نے اپنے بچوں کے اندر ہم لوگ نا جس طرح سے ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ بچے درود شریف پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے جمعے کے دن، اکثر نہ عصر کی نماز کے بعد، اور نہیں تو اگر جمعے کے دن کوئی پلاننگ وغیرہ ہوتی ہے کہیں جانے کی تو جمعے رات والے دن ہم لوگ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ عصر کے بعد اس طرح سے لے کر بچوں کو بیٹھتے ہیں اور ان کو نا درود شریف پڑھنے کا پھر کہتے ہیں، تو ان کو اس طرح سے مطلب عادت ہوئی ہے درود شریف پڑھنے کی۔ اور اس کے بعد نا میں نے اپنے بچوں کے اندر ماشاءاللہ سے اتنا واضح فرق محسوس کیا ہے، اتنی مجھے زینب جو میری بیٹی ہے بڑی، اس کی طرف سے مجھے تھوڑا سا جب ڈر رہتا تھا، کیونکہ جب وہ چھوٹی تھی نا تو وہ اتنی غصے والی تھی، اتنا چیختی تھی، چلاتی تھی۔ لوگ مجھے کہتے تھے کہ نا یار اس کا کیا ہوگا، تو اس کو تم تھوڑا سا نا اس کو ذرا سمجھاؤ کہ یہ بچی ہے، لڑکیوں کا اتنا چیخنا چلانا اچھا نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ چھوٹی تھی، 1.5-2 سال کی تھی، لیکن بہت چیختی تھی، ہر کسی سے لڑتی تھی، مارتی تھی، بھائی سے بھی نہیں بنتی تھی اس کی، میرے ساتھ بھی جو ہے نا مجھے بھی نا کسی کے سامنے اس کو ٹوکتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کی طرح جس طرح بیٹے کو میں نے عادت ڈالی، چھوٹا سا تھا تو 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد اس کو میں نے درود شریف پڑھنے کی مطلب روٹین بنائی۔ پھر اس طرح میں نے زینب کے لیے بھی کیا کہ زینب کو بھی میں نے درود شریف پڑھنا سکھایا، اور اس طرح سے اب یہ لوگ باقاعدہ لے کر بیٹھتے ہیں ہم لوگ نا بچوں کو درود شریف پڑھانے کے لیے۔ تو تقریباً 1.5-2 سال ہو گیا اس چیز کو بھی نا، اتنا ماشاءاللہ میں نے زینب کے اندر فرق محسوس کیا ہے نا کہ آپ یقین کریں میں اتنی مطمئن ہوں درود شریف پر، میرا اتنا یقین ہے کہ کسی بھی معاملے میں اندھا اعتماد کرتی ہوں درود شریف کے اوپر، کہ درود شریف میں جب کسی معاملے میں پڑھ لیتی ہوں نا، میں کسی معاملے کو مطلب حل کرنے کے لیے جب میں درود شریف کثرت سے پڑھتی ہوں نا تو میرے دل میں یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ اب یہ معاملہ میرا غلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ اب اس چیز میں میرے لیے خیر ہی خیر ہوگی۔ جب میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں نا میرا دل بڑا اطمینان میں آ جاتا ہے کہ میں اندھا اعتماد کرتی ہوں درود شریف کے اوپر نا۔ درود شریف آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا، آپ کو ہمیشہ سنبھالے رکھتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ۔ تو میں نے نا بچوں میں بڑا فرق محسوس کیا ہے۔ اور دوسری جو میں ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گی نا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کہ اپنے بچوں کو نا کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی مسئلے مسائل آ جائیں، کتنی بھی فاقوں کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن کبھی بھی حرام کی طرف نہ جائیں، حرام کی طرف نہ جائیں۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے نا ہمارے آج کے دور کا، کیونکہ آج کے دور میں نا اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ کو نا بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے، مطلب اس طرح کے کاروبار ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ جوا کھیل رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ حرام کما رہے ہیں آپ، لیکن محتاط رہیں اس معاملے میں بہت زیادہ، کیونکہ اگر آپ نے اپنے بچے کو حلال کھلایا ہے نا تو آپ بالکل بے فکر ہو کے نا چل ہو جائیں بالکل، اب آپ کا بچہ کہیں نہیں جاتا، کیونکہ اگر آپ نے اللہ کی خاطر کہ یا اللہ میں نے تیری خاطر اپنے بچے کو کبھی حرام نہیں کھلایا، میں نے صرف حلال، چاہے تھوڑا کھلائیں لیکن حلال کھلائیں،
کیونکہ حلال میں اتنی برکت ہے نا، اتنی برکت ہے کہ اگر آپ کا بچہ کبھی زندگی میں ڈگمگانے بھی لگے گا نا، تو وہ اس حلال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا، اتنی برکت ہے حلال میں۔ تو یہ 2 چیزوں پر آپ عمل ضرور کریں۔ ایک، بچوں کو درود شریف کا عادی بنائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا عادی بنائیں۔ اور دوسری چیز، اپنے بچوں کو حرام سے بچائیں، حرام کا ایک نوالا بھی اپنے بچوں کے منہ میں نہ ڈالیں، چاہے پھانکوں کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو میری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔